بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ویورز، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول ہے دست کوز اگر، جس کی قسط نمبر 70 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اتنے دنوں بعد اچانک رومیلا کو اپنے سامنے اور وہ بھی یونیورسٹی میں دیکھ کر نمل اور سنبل دونوں خوشی سے چیخ پڑیں اور دوڑ کر اس کے گلے جا لگیں۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں ایک دوسرے سے لگی جانے کیا کیا بولتی رہیں۔ آخر کافی دیر بعد جب ان کے جذبات قابو میں آئے تب وہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے بات کرنے لگیں۔ زیادہ تر رومیلا ہی بول رہی تھی، دونوں چپ انہماک سے سن رہی تھی جو کہہ رہی تھی، بس کل رات تم سے بات کرنے کے بعد میں نے آج صبح عالیان سے یونیورسٹی کا ذکر کیا۔ انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ مجھے یونیورسٹی چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کل سے جاؤں گی، مگر جب انہوں نے کہا کہ آج کا دن کیوں ضائع کر رہی ہو تو میں آج سے ہی آ گئی۔ تو کیا تمہاری ساس نے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا تمہارے جانے پر؟ سنبل نے پوچھا۔ نمل بھی بے ساختہ بولی، وہ بھی گھر کی گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ؟ نہیں، میرے سامنے تو نہیں کیا۔ اصل میں عالیان نے انہیں ضرور کچھ سمجھایا ہوگا، پہلے سے گراؤنڈ بنا رکھا ہوگا، تبھی وہ یہ سب کیا۔ بات ہوئی کیا بات ہوئی؟ اب کیا بات ہوئی یہ پوچھنے کا موقع تو نہیں ملا۔ صبح میں تو عالیان بہت جلدی میں ہوتے ہیں، رومیلا نے کہا۔ توبہ، عالیان بھائی تمہیں اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ابرار بھائی کے ڈر سے؟ نمل نے تعجب سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو یہ بات تو مجھے حیران کر رہی ہے۔ عالیان کا رویہ تو بہت اچھا ہے میرے ساتھ، وہ یہ سب کسی بلیک میلنگ کے ڈر سے نہیں کرتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے ہیں۔ رومیلا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کہیں انہیں تم سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سنبل نے خوشی سے کہا۔ تو رومیلا بے ساختہ ہنس دی۔ پلیز سنبل، مذاق میں بھی ایسی بات مت کرو، نمل نے فوراً ٹوکا۔ تو رومیلا کچھ چھٹک کر نمل کو دیکھنے لگی جو بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، زیادہ خوش فہمیوں کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے دھوکے بازی سے کی گئی شادیوں میں محبت بھی نہیں ہوتی، صرف سمجھوتا ہوتا ہے۔ یا تو عالیان بھائی میں انسانیت ہے اس لیے یہ سب کر رہے ہیں، یا پھر انہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے بھائی سے ان لوگوں کے رویے کی شکایت نہ کر دو اور وہ اشتعال میں آ کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں، نمل نے صاف گوئی سے کہا۔ تو رومیلا تو کچھ نہیں بولی، البتہ سنبل ضرور کہنے لگی، تم تو ہر بات کو اتنا منفی کیوں کر لیتی ہو؟ اچھی امید رکھنا خوشی فہمی نہیں ہے، اور اس شادی میں دھوکے بازی ابرار بھائی نے کی ہے، رومیلا نے نہیں۔ ہو سکتا ہے عالیان بھائی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو، اس لیے وہ رومیلا کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ نہیں چاہتی کہ خدا کا واسطہ اگر اس شادی کا کوئی برا انجام ہو تو رومیلا کو اتنے بری طرح نہ بکھرے کہ سنبھل نہ سکے، نمل نے رومیلا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف نمل کی بات کر رہی، رومیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اگر واقعی نمل کی بات کل کو سچ ہو گئی تو رومیلا کی کیا حالت ہوگی؟ سنبل تک یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان تینوں کے درمیان خاموشی چھا گئی جسے نمل نے ہی توڑا۔ ویسے ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہے، فائنلی ہم تینوں میں سے کسی کو تو محبت ہوئی۔ نمل کی بات پر سنبل بڑے زور سے ہنسی، جبکہ رومیلا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی، کس نے کہا تم سے کہ مجھے عالیان سے محبت ہو گئی ہے؟ اب کی بار تو نمل بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ میں نے تمہارا نام کب لیا؟ ہو سکتا ہے اپنی یا سنبل کی بات کر رہی ہوں، رومیلا اپنی جلد بازی پر کچھ سی ہو کر کہنے لگی، تم لوگوں کے چہرے پر لکھا ہے، نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح تمہارے بھی چہرے پر لکھا ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، سنبل برجستہ بولی۔ تو رومیلا نہ چاہتے ہوئے بھی چینپ سی گئی۔ نمل کو یہ روپ بہت پیارا لگا، وہ بے اختیار اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہو گئی۔ یار ہمیں بھی ذرا عالیان بھائی سے شرف ملاقات بخش دو، اب تک ہماری ان سے ڈھنگ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، سنبل نے مسکین سی شکل بنائی۔ کوشش کروں گی، وعدہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے گھر کو تم لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتی، تم دونوں آ جاؤ تو عالیان گھر والوں کے سامنے ریزرو ہی رہیں گے، لہٰذا صبر کرو، رومیلا بڑی صاف گوئی سے بولی۔
تو سنبل بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ان تینوں کو یہ بڑی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب رومیلا کے موبائل پر آلیان کا فون آیا۔ وہ اس کی یونیورسٹی آ رہا ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر آ جائے۔ ارے تم پوچھتی کیوں نہیں کیوں آ رہا ہے؟ سنبل نے رومیلا کی حیرانی سے بتانے پر اس سے بھی زیادہ حیرانی سے کہا، اب یہ پوچھنا تو کچھ اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ رومیلا نے بے چارگی سے کہا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آنے پر پتہ چل جائے گا، نمل نے اطمینان سے کہا۔ اور پھر آلیان کی میں کال پاتے ہی وہ ان دونوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے باہر آ گئی۔ آلیان تب تک گاڑی پارک کر کے ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ آفس سے اٹھ کر آ رہا تھا، اس لحاظ سے اس کی ڈریسنگ بھی ویسی ہی تھی، سرمئی رنگ کی پینٹ اور کوٹ پر لائٹ آسمانی شرٹ اور سرمئی ٹائی لگائے، آنکھوں پر بیش قیمت سن گلاسز چڑھائے، دور سے ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ واؤ، مجھے لگتا ہے وہ یہاں کی لڑکیوں کو اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سے متاثر کرنے آئے ہیں، سنبل نے ستائشی انداز میں کہتے ہوئے ہونٹوں کو سیٹی بجانے والے انداز میں گول کر لیا۔ تو رومیلا صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، بولی اس لیے نہیں کہ ان پر نظر پڑتے ہی آلیان نے ان کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ آنے پر آلیان نے چشمہ اتارتے ہوئے ان سب کو سلام کیا تو رومیلا نے جواب دینے کے ساتھ ہی ان دونوں کا بھی تعارف کرایا اور پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے نا، آپ اس وقت یہاں؟ رومیلا خاصی حیران تھی، تبھی خود پر ضبط نہ کر سکی اور فوراً ہی پوچھ لیا۔ خود آلیان کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرتا۔ وہ بھی فوراً کہنے لگا، اصل میں تو میں یہاں نمل سے ملنے آیا ہوں، بشرط کہ نمل کے پاس ٹائم ہو سکون سے بیٹھ کر بات کرنے کا۔ عالیہ نے براہ راست نمل کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹائم تو ہے، لیکن بات کیا ہے؟ نمل نے یہ نہیں کہا کہ جب سے رومیلا آئی ہے ہم صرف باتیں ہی کر رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کر لیں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو نمل بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چاروں کینٹین میں موجود تھے۔ عالیہ نمل سے گلفام کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ نمل نے کچھ ہچکچاتے ہوئے رومیلا کو دیکھا، پھر اس کا اشارہ پا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ عالیان ابرار بھائی اور گلفام کے گھر اور آفس کا پتہ لینا چاہتے تھے، مگر وہ نمل کو زبانی یاد نہیں تھے، چنانچہ اس نے ٹیکسٹ کر دینے کا وعدہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ ان سب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے؟ عالیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے الٹا اس سے پوچھا، مگر آپ ان لوگوں کے خلاف کیا قانونی کارروائی کریں گے؟ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ کورٹ میں ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کینیڈا میں ہمیں دوسرا لڑکا دکھایا گیا اور یہاں پاکستان میں ایک دوسرا شخص سامنے آیا، نمل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کورٹ میں یہ سب ثابت کرنا بھی نہیں ہے، اس طرح تو رومیلا کا تماشا بن جائے گا، شادی ٹوٹ گئی، بس بات ختم، اب اس کو نہیں بنانا ہے۔ لیکن اس قسم کے جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں، جرم کرنا ان کا معمول ہوتا ہے، یہ کوئی پہلی قانونی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے جو انہوں نے کی، یقیناً ان کے اور بھی کارنامے موجود ہوں گے اور میں وہی پتہ کر کے انہی جرائم کی سزا نہیں دلواؤں گا۔ عالیہ نے یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ نمل بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، بالکل ممکن ہے، بس کوشش شرط ہے، عالیہ نے پورے وضوح سے کہا، پھر الوداعی کلمات کہتے ہوئے بولا، تھینکس نمل، آپ کا بہت وقت لے لیا، نہیں شکریہ کی ضرورت نہیں، اگر رومیلا کے گناہ گاروں کو سزا ملتی ہے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی، نمل شکر آمیز لہجے میں بولی۔ سزا تو انہیں انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی، بس دیکھنا یہ ہے کہ ان سب میں وقت کتنا لگتا ہے۔ عالیہ بہت پر اعتماد تھا، آپ کا یقین دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، ورنہ میں برائی کا بڑا برا انجام ہوگا اس نظریے پر زیادہ یقین نہیں رکھتی۔ یہ نظریہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس نے اگر ڈھیل دے رکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابھی ان لوگوں سے ان کے اعمال کو لے کر باس پرس نہیں کرے گا۔ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھنے کے بجائے اس کے فیصلوں کا شکوہ کرنا عالیہ کی ایمان کی کمزوری ہے، جو کہ آپ جیسی بہادر لڑکی کو بالکل زیب نہیں دے رہی۔ وہ اتنے بڑے اور خطرناک فیصلے تنہا کر سکتی ہو، عالیہ بڑے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ اس کا نصیحت کرنا بالکل ناگوار نہیں لگ رہا تھا، وہ اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ نمل جواب میں کچھ بولی نہیں بلکہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ عالیہ نے اس کی خاموشی پر یہ سمجھا کہ شاید وہ اس کے سمجھانے پر برا مان گئی ہے، تبھی موضوع بدلتے ہوئے بولا، تمہارے منگیتر سے ملاقات ہوئی تھی،
بہت اچھا لڑکا ہے، خرم نام ہے نا اس کا؟ نمل چونک اٹھی۔ آپ جانتے ہیں خرم کو؟ نہیں جانتا تو نہیں تھا، یوں سمجھ لو چلنے راہ چلتے ملاقات ہو گئی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ عالیان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسے آفس میں کافی کام تھا، مگر وہ یہ سوچ کر سارے کام چھوڑ کر آ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو شگفتہ غفار رومیلا کے یونیورسٹی جانے پر اعتراض کریں اور رومیلا ایک دن جا کر دوبارہ نہ جا پائے۔ پھر گھر سے نکل کر نمل سے ملنے آنا خاصا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ رومیلا کی موجودگی میں نمل سے ملنا چاہتا تھا اور رومیلا کو لے کر گھر سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ رومیلا اس گاڑی میں آئی تھی جو بریرہ کے استعمال میں تھی۔ عالیہ نے ریاض غفار کو تو بتا دیا تھا رومیلا کی پڑھائی شروع کرنے کی خواہش کے متعلق، لیکن شگفتہ غفار کو کچھ نہیں پتہ چلا، حالانکہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے، مگر شگفتہ غفار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ہر پہلو غور کرنے کے باوجود بھی اس نے کسی موضوع پر بات کی جائے تو بھی ان کا رد عمل توقع کے برعکس ہو سکتا ہے۔ عالیان کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ تینوں اسی کے متعلق بات کرتی رہیں۔ وہ دونوں ایک طرح سے پہلی بار عالیان سے آج ہی ملی تھیں، اس سے پہلے تو بس رسمی سی بات چیت ہوئی تھی، اور ان دونوں کو ہی عالیان بہت پسند آیا تھا۔ صرف ظاہری شکل اور رکھ رکھاؤ کے علاوہ اس کی سوچ نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، جو رومیلا سے کوئی وابستگی نہ ہونے کے باوجود اس کے مجرموں کو سزا دلانے کی کوششوں میں سرگرداں تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ عالیان بھائی کہ رومیلا سے کوئی وابستگی نہیں ہے؟ نمل نے تبصرے پر سنبل کو ٹوکتے ہوئے بولی، بھئی دیکھنے کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ سنبل نے نمل کی بات کاٹتے ہوئے رومیلا کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تو نمل اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہنے لگی، بظاہر تو واقعی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، لیکن میں صرف ظاہر یقین نہیں کرتی، کچھ حقیقتیں پر سے پردہ بھی ہوتی ہیں۔ نمل نے سنجیدگی سے کہا، اور رومیلا کو ذرا بھی خواب نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ جس کے ٹوٹنے پر رومیلا بھی ٹوٹ پھوٹ جائے، کیونکہ نمل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالیان اتنی آسانی سے ایک زبردستی کے طوق کو قبول کر لے گا۔ بھلے ہی رومیلا میں بے تحاشا خوبیاں تھیں، وہ کسی بھی انسان کا آئیڈیل ہو سکتی تھی، مگر سنبل نہیں چاہتی تھی کہ رومیلا اتنی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اب کہیں جا کر تو مطمئن ہوئی ہے اور اس بلا وجہ کے خدشات میں مبتلا ہو جائے۔ تبھی اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، رومیلا اگر موقع ملے تو عالیان بھائی سے پوچھنا ضرور، ان کی خرم سے کہاں ملاقات ہو گئی؟ نمل بھی چونکتے ہوئے بولی، ہاں، اور یہ بھی کیا خوبی دیکھ لی جو اس کی تعریف کر رہے تھے؟ خیر یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ذی ہوش انسان خرم سے ملے گا تو اس کی تعریف کرے گا، رومیلا نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا تو سنبل بھی تائید میں انداز میں سر ہلانے لگی۔ کل تو میری امی نے بھی اس کی تعریف کر دی، نمل نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہا تو دونوں چھل پڑیں۔ کیا بات کر رہی ہو؟ سنبل تقریباً چیخ پڑی۔ تو نمل نے کل رات ان لوگوں کے آنے کے متعلق سب بتایا۔ دونوں اس صورتحال کے متعلق سوچ کر ایک دم سنجیدہ ہو گئیں۔ عصمت خلیل ایسی حرکتوں کے باعث ہی اپنا احترام کھو چکے تھے۔ کچھ پڑھائی وغیرہ کرنی ہے یا صرف باتیں ہی ہوں گی؟ آج اچانک آسیہ کی آواز نے تینوں کو چونکا دیا۔ رومیلا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے محض اخلاقیات نبھانے کے لیے آسیہ اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکیوں سے گلے ملنے لگی، ورنہ وہ سنبل کی زبانی ان کی ساری بدتمیزیاں سن چکی تھی، خرم اور زوبیہ کو لے کر۔ لیکن اگر انسان ساری دنیا سے اس طرح بیر رکھنے لگے تو خود اس کا اپنا جینا مشکل ہو جائے، لہٰذا وہ باتوں اور رویوں کو نظر انداز کر دینے پر یقین رکھتی تھی، اور اسی کے پیش نظر ان سب سے مسکرا کر بات کرنے لگی کہ تبھی نمل کا موبائل بجنے لگا۔ نمل نے پرس سے موبائل نکالا تو عصمت خلیل کا نمبر دیکھ کر اسے شدید حیرانی ہوئی۔ سنبل کو آنکھ سے اشارہ کرتی کینٹین سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، کہاں ہو تم؟ انہوں نے نمل کے سلام کا جواب دیے بغیر قدرے بگڑ کر پوچھا۔ یونیورسٹی میں، کیا ہوا ہے؟ نمل نے حیرت سے پوچھا۔ تم فوراً ابھی اور اسی وقت گھر آ جاؤ۔ کیا امی ٹھیک ہیں؟ نمل کا دل ایک دم بند ہونے لگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے، بس تم فوراً گھر آ جاؤ۔ عصمت خلیل ہمیشہ کی طرح حکیمانہ لہجے میں بول رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ ان کے اس اچانک فرمان نے نمل کو کتنا پریشان کر دیا ہے،
لیکن ابو بات کیا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ نمل زچ ہو گئی، اتنے برے برے وہم دل میں آنے لگے تھے۔ کوئی خیریت نہیں ہے، خرم کا فون آیا تھا، اس نے منگنی توڑ دی ہے۔ عظمت خلیل دھاڑے۔ نمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا عظمت خلیل سے بولنے میں۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ ایک دفعہ میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا ہے خرم نے منگنی توڑ دی ہے۔ عظمت خلیل کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ نمل حیرت کی زیادتی سے سن ہو گئی۔ یہ اطلاع عظمت خلیل کے علاوہ کسی اور نے دی ہوتی تو شاید وہ یہ سوچ بھی سکتی تھی کہ یہ کوئی مذاق ہے، لیکن عظمت خلیل سے ایسی توقع کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ اس خبر پر یقین نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تم نے سنا نہیں؟ تم فوراً گھر آ رہی ہو، ابھی اور اسی وقت۔ عظمت خلیل دھاڑ کر بولے تو نمل کچھ کہہ نہیں سکی اور دوسری طرف انہوں نے فون بند کر دیا۔ نمل کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہی کہ سنبل کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اپنے حواس جمع کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ سنبل نے اس کے چہرے سے کچھ اخذ کر لیا تھا، تبھی پریشانی سے بولی، کیا نہیں خیریت ہے یا نہیں؟ نمل تذبذب کا شکار تھی۔ کیا مطلب؟ سنبل الجھی۔ ابو کا فون تھا، خرم نے منگنی توڑ دی ہے۔ نمل نے سنبل کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی توقع کے مطابق سنبل اس کی بات سننے پر ہونوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ ابو نے مجھے گھر بلایا ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ لیکن نمل، سنبل کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ خیر تو خبر تو واقعی بہت شاکنگ ہے، لیکن اس پر تبصرہ بعد میں کریں گے۔ مجھے امی کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں ابو ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہوں گے۔ مجھے فوراً گھر جانا ہوگا۔ نمل نے موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ تم اور رومیلا اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، سنبل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نمل ٹھٹک گئی۔ آج سے رومیلا نے آنا شروع کیا ہے تو تم آنا چھوڑ دو گی؟ سنبل گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولی۔ میں کیوں چھوڑ دوں گی؟ میں صرف ابھی گھر جا رہی ہوں، امی کی وجہ سے، نمل نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کسے بیوقوف بنا رہی ہو نمل؟ کیا تم اپنے فادر کو نہیں جانتی؟ خرم نے منگنی چاہے جس وجہ سے بھی توڑی ہو، الزام سارا تم پر آئے گا، اور تمہارے والد کا غصہ بھی ہمیشہ صرف تم لوگوں پر نکلتا ہے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ لہٰذا ان سے یہ توقع بیکار ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اس یونیورسٹی میں بھیجیں گے جہاں خرم پڑھتا ہے۔ سنبل نے مایوسی سے کہنے پر نمل چند لمحوں کے لیے بالکل لاجواب ہوئی۔ سنبل ٹھیک کہہ رہی تھی، اب بہت مشکل ہی تھا کہ عظمت خلیل سے یونیورسٹی آنے دیتے۔ ایک بار رشیدہ کو سختی سے منع کر دیں گے تو رشیدہ کسی طرح جذباتی دباؤ ڈال کر نمل کو یونیورسٹی جانے سے روک لیں گی۔ چلو خیر، ابھی تو تم آنٹی کے پاس جاؤ، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ سنبل نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر تسلی دی۔ بعد میں کیا دیکھیں گے؟ جو رومیلا کے ابرار بھائی سے زیادہ مختلف نہیں ہے، وہ بھی اپنے غصے کا ری ایکشن دکھانے کے لیے میری شادی جلد بازی میں کسی اور شخص کے ساتھ طے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر جانے سے پہلے مجھے خرم سے بات کرنی چاہیے اور ذرا پتہ تو چلے کہ اس نے منگنی کیوں توڑی، اس کی وجہ کیا بنائی ہے۔ نمل نے بیگ کی زپ کھولتے ہوئے کہا۔ منگنی خرم کے پیرنٹس نے توڑ دی ہوگی۔ کل جو کچھ وہ دیکھ کر گئے ہیں، اس کے بعد وہ اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسے گھر سے لڑکی لینا پسند نہیں کرتے جہاں کا ماحول انہیں پسند نہ آئے۔ سنبل نے تنفر سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اس کے والدین کا ہے۔ میرے گھر سے جاتے وقت وہ لوگ اتنے بیزار نہیں تھے کہ گھر جا کر منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیتے، ورنہ خرم اتنا اور نہ ہی خرم اتنا فرما بردار ہے کہ ان کے کہنے پر کوئی قدم اٹھائے۔ ابو نے کہا تھا خرم کا فون آیا ہے، اس نے منگنی توڑ دی ہے۔ گویا ان کی براہ راست خرم سے بات ہوئی ہے۔ اتنی اہم بات خرم نے کیوں کی؟ یہ ڈسکس تو فرقان انکل کو کرنا چاہیے تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ منگنی خرم نے اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کر توڑ دی ہے، اس لیے انہوں نے خود بات کرنے سے انکار کر دیا۔ نمل موبائل ہاتھ میں پکڑے تانے بانے بنتی رہی۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے خرم کے منگنی توڑنے کی؟ اس طرح منگنی توڑ کر تو اس نے اپنی شکست قبول کر لی، اور اس کی شکست قبول کر لینا بلا وجہ کا نہیں ہو سکتا۔ سنبل سوچتے ہوئے بولی۔ کل گھر پر بھی اس کا رویہ بہت عجیب تھا، کہیں اس نے امی کی وجہ سے۔ نمل نے چونکتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ رشیدہ آنٹی؟
سنبل نے اچنبے کے ساتھ دہرایا۔ ہاں۔ او مائی گاڈ، کہیں اس نے ابو کے سامنے امی سے کسی قسم کا ہمدردی کا اظہار وغیرہ نہ کر دیا ہو۔ کل جس طرح ابو امی کے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ خرم کو پسند نہیں آیا تھا۔ اگر اس نے اس بارے میں ابو سے کوئی بات کی ہوگی تو ابو کا موڈ امی سے بہت بری طرح خراب ہوگا۔ پتہ نہیں وہ ان کو کتنی بار سنا چکے ہوں گے۔ نمل اس خیال کے آتے ہی بری طرح مضطرب ہو گئی اور اپنے موبائل میں خرم کا نمبر تلاش کرنے لگی، اور تب ہی اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے پاس تو خرم کا موبائل نمبر ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس خرم کا نمبر ہوگا؟ اس نے سنبل سے پوچھا تو وہ بھی چونک اٹھی۔ نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کا نمبر لینے کا۔ تم کہو تو میں آسیہ وغیرہ سے پوچھ لوں، ان کے پاس ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ میں انہیں سوال جواب کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پتہ کرتے ہیں، اگر وہ یونیورسٹی آیا ہے تو اس سے براہ راست بات کر لیتے ہیں۔ اگر اس نے منگنی والدین کے خلاف جا کر توڑی ہے تب تو گھر سے فرار حاصل کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ نمل نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے پرسوچ سوچ انداز میں کہا تو سنبل نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے خرم کی تلاش میں اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ رومیلا باقی لڑکیوں کے ساتھ کینٹین میں ہی مصروف گفتگو تھی، اور اگر فارغ بھی تھی تب بھی نمل رشیدہ کا خیال آتے ہی اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ خرم کو جلد سے جلد تلاش کرنے میں لگ گئی تاکہ سچائی کا پتہ چلتے ہی وہ گھر پہنچ کر چیختے اور غراتے عصمت خلیل کے سامنے رشیدہ کی ڈھال بن کر کھڑی ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ خرم یونیورسٹی آیا ہے، مگر وہ ہے کہاں یہ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر جب نمل نے تھک کر اس سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تب پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اچانک وہ سامنے آ گیا۔ نمل اس پر نظر پڑتے ہی تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ خرم بھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر رک گیا۔ نمل نے اس کے سامنے آتے ہی بغیر کسی تمہید کے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ایک تو وہ رشیدہ کا سوچ کر پہلے ہی پریشان تھی، اس پر خرم کو تلاش کرنے میں جو وقت اور محنت صرف ہوئی تھی اس نے نمل کو شدید قسم کی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جبھی اس کا لہجہ خود بخود تھیکا ہو گیا۔ کیا؟ خرم سمجھ نہیں سکا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی نمل کو اس سے منگنی توڑ دینے کی اطلاع مل چکی ہے۔ اس نے یہی یونیورسٹی آ کر تو عصمت خلیل کو فون کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا دل اتنا بیزار ہوا تھا کہ وہ گھر جانے کے ارادے سے پارکنگ میں آ گیا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد اس کا گھر جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس وقت تو کوئی مال بھی نہیں کھلا ہوگا کہ اس میں جا کر بیٹھ جائے۔ ایک طرح سے وہ خالی ذہنی کے عالم میں پارکنگ میں نمل ٹہل رہا تھا۔ چنانچہ نمل کی بات اس کے سر سے گزر گئی۔ نمل کو اس کا انجان سا بننا مزید سلگا گیا تو وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تمہیں اگر منگنی توڑنی تھی تو اتنے عرصے انتظار کیوں کیا؟ بلکہ تم نے منگنی کیوں کی تھی جب تمہیں شادی نہیں کرنی تھی؟ خرم کی سمجھ میں نہ آیا اسے کیا جواب دے۔ یہ بات ابھی اس نے صرف عصمت خلیل سے کی تھی، لہٰذا یہ اطلاع اسے عصمت خلیل سے ہی ملی تھی، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ انہوں نے خاصے سخت طریقے سے اس سے گفتگو کی ہے، تبھی وہ اتنی بپھری ہوئی ہے۔ خرم نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رسانیت سے کہا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے منگنی کیوں کی تھی اور اب کیوں توڑی؟ کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ تم جو چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے؟ میں اگر صرف اپنے بارے میں سوچنے والوں میں سے ہوتی تو یہ منگنی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی ماں کی فکر ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں تم نے ابو سے کیا کہا ہے؟ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، صرف معذرت کی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ خرم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے کہا، اور تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے تمہاری معذرت قبول کر لی؟ کل رات تمہارے گھر آنے اور آج صبح تم نے شادی سے انکار کر دیا، اس کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ کل تم اس قدر تنگ آ کر وہاں سے اٹھ رہے تھے کہ گھر جاتے ہی تم نے فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں تمہارے انکار کی وجہ کل ہمارے گھر آنا نہیں ہے، لیکن میرے ابو کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ تم نے یہ منگنی کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں کی تھی۔ مجھے امید تھی تم شادی کے بعد مجھے چھوڑ دو گے۔ تم نے سمجھداری دکھاتے ہوئے پہلے ہی گلے کا طوق اتار کر پھینک دیا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں کہ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم نے کیسے کیا۔ تمہیں ابو کو فون کر کے پوری بات تفصیل سے بتانی ہوگی کہ تم اس شادی کے لیے کبھی سیریس تھے ہی نہیں، تم نے ایسے ہی بس وقتی خوشی کے زیر اثر منگنی کر لی تھی، اور اب وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے تو منگنی توڑ دی۔
ان تمام باتوں کے پیچھے میری امی کی کوئی غلطی نہیں ہے. انہوں نے کل ایسا کچھ نہیں کیا جس کے باعث تم نے یہ قدم اٹھایا. نمل رکے بغیر ایک سانس میں بول رہی تھی. وہ تو خرم کو دیکھتے ہی تیز تیز چلتی اس تک آ گئی تھی، جبکہ سنبل کے قدم خرم پر نظر پڑتے ہی سست پڑ گئے تھے، لہذا وہ اب ان دونوں کے نزدیک پہنچی تھی. یہ اور بات تھی کہ نمل کی آواز اسے پہلے سے سنائی دے رہی تھی. اس کا غصہ دیکھتے ہوئے سنبل کچھ قدم کے فاصلے پر ہی خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی. کیا انہوں نے تمہاری والدہ کو مولد الزام ٹھہرایا ہے؟ خرم نے بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا. اس کے خاموش ہونے پر سنجیدگی سے پوچھنے لگا. ہاں، نمل یقین سے بولی، کیونکہ اپنے والد کو اچھی طرح جانتی تھی. اس کے فوراً اسے گھر بلانے کا مقصد بھی یہی تھا. رشیدہ اور نمل پر اپنا غصہ نکال سکیں. آخر کو انہوں نے نمل کی مرضی کے بغیر یہ منگنی کر دی تھی. انہیں کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کے لیے ان دونوں کو ہی کچوکے لگانے تھے. اگر یہ بات ہے تو میں ان سے فون پر دوبارہ بات کر کے اس منگنی کو توڑنے کی ساری ذمہ داری خود پر لے لیتا ہوں. حالانکہ جتنا میں انہیں سمجھ سکا ہوں، اس کی روشنی میں چاہے ان سے جو بھی کہہ لوں، انہیں مجھ پر یقین نہیں آئے گا اور تمہیں اور آنٹی کو ہی کسی نہ کسی طرح اذیت دیں گے. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے بات کرنے سے سچویشن پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو میں ابھی بات کر لیتا ہوں. خرم بڑی بردباری سے بات کر رہا تھا. اس کے لہجے یا گفتگو میں اس کے والد کی فطرت کو لے کر ہلکا سا بھی طنز یا تمسخر نہیں تھا، بلکہ اس کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہو. نمل کے غصے میں جیسے ایک ٹھہراؤ آ گیا. وہ کسی سوچ میں گھری اسے دیکھتی گئی. وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا. جب حضرت خلیل کو جاننے کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر یہ کیسے فراموش کر گئی کہ خرم چاہے جو بھی کر لے، انہیں نمل اور رشیدہ سے خائف ہونا ہے. پھر بھلا کیا ضرورت تھی اتنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے کی؟ عظمت خلیل نے گھر آنے کو کہا تھا. اسے چپ چاپ گھر چلے جانا چاہیے تھا. اگر کل سے اسے یونیورسٹی نہیں آنے دیتے تب بھی یہ نمل کا مسئلہ تھا، خرم کا نہیں جو اس کی جان کھائی جائے. کیا سوچ رہی ہو؟ تم کہو تو ابھی فون کر لوں. خرم نے اسے چپ دیکھ کر کہا. نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نمل بے ساختہ بولی. پھر اپنی خجالت مٹانے کے لیے وضاحت دینے لگی. اصل میں کل جو کچھ ہوا، مجھے لگا تم نے ابو سے اس کی شکایت کرتے ہوئے شادی سے انکار کیا ہوگا. اگر تم نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو ابو واقعی امی کے لیے قیامت کھڑی کر دیتے. میں نے جب منگنی کی تھی تب یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور اب جب کہ توڑی ہے تو بھی مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کل کیا ہوا. مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے ابو کے سامنے جھوٹی تعویلیں پیش کرنے کی؟ خرم نے نہایت ٹھوس لہجے میں کہا. تو سچ کیا ہے؟ نمل خود کو ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی. وہ خرم کی طرف سے کسی غلط بات کی توقع کر رہی تھی کہ اس نے رشیدہ یا نمل پر کوئی الزام رکھ کر اپنی جان چھڑائی ہوگی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. لہٰذا عصمت خلیل اپنی عادت کے مطابق ایک بلا وجہ کا ہنگامہ کھڑا کریں گے اور کچھ دنوں بعد پھر سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے گا. ان سب کی تو وہ بچپن سے آتی تھی. اس وقت سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ خرم نے اسے زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دیا تھا، اور اچانک کے خوشگوار احساس نے اس کا سارا غصہ ختم کر دیا تھا. رشیدہ کی طرف سے اسے ابھی بھی فکر تھی، اس لیے اسے ابھی بھی گھر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ خرم کی اس بات کا، اس کایا پلٹ کا سبب ہی نہ پوچھتی. کیا مطلب؟ خرم سمجھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ اگر تم نے کل امی ابو کے بیچ کشیدگی دیکھ کر اس منگنی کو ختم نہیں کیا تو پھر کیوں کیا ہے؟ تم تو زبردستی مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھ کیے بیٹھے تھے. نمل کا انداز چڑھانے والا نہیں تھا، بلکہ زندگی میں پہلی بار وہ بڑے خاطر لہجے میں اس سے سوال کر رہی تھی. خرم بے اختیار اسے دیکھے گیا، اور ایک بار اس نے جھوٹ موٹ ہی نمل سے کہا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے یہ منگنی کی. تب نمل چند ثانیوں کے لیے پتھرا گئی تھی. آج اس کا شدت سے دل چاہا کہ اسے بتا دے کہ وہ واقعی سے محبت کرتا ہے، اس لیے محض اس کی خوشی کی خاطر اس نے اپنے دل کو ایک نہ سنی، اور اس کے اصول کا پورا اختیار رکھتے ہوئے بھی خاموشی سے اپنے اختیار سے دستبردار ہو گیا. مگر یہ سب کہہ نہیں سکا. کوئی چیز اسے یہ کہنے سے روک رہی تھی. اس کی انا یا شاید کچھ اور، وہ سمجھ نہیں سکا. خرم کو خاموش دیکھ کر نمل آنکھوں کو ذرا سا چندیاتے ہوئے بولی. تم نے سوچا تو ہر پہلو سے ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا.
کہ تم نے جذبات میں آ کر منگنی توڑ دی کہ کون اس نام نہاد رشتے کو نبھائے گا۔ آرام سے 10-12 سال بعد شادی کروں گا، مگر یہ لوگ اتنی لمبی منگنی رکھنے نہیں دیں گے، لہٰذا جتنی جلدی اس بات کو ختم کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس رشتے کو جتنا طول دیا جائے گا آگے اتنے ہی مسائل ہوں گے۔ لیکن اس منگنی کے ٹوٹنے پر یونیورسٹی کا ریئیکشن معمولی نہیں ہوگا۔ یہاں سے سب کچھ کہیں گے تمہیں منگنی توڑنی ہی تھی تو اپنا فائنل کلیئر کرنے کے بعد توڑتے۔ ایک بار یہاں سے چلے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ نمل اب باقاعدہ سے مشورہ دے رہی تھی۔ اس نے آج تک اتنے سکون سے کبھی خرم سے بات نہیں کی تھی۔ ان کے بیچ ہمیشہ یا تو بحث ہوئی تھی یا محض دوسروں کو سنانے کے لیے طنزیہ گفتگو۔ آج پہلی بار وہ اتنے خوشگوار انداز میں بات کر رہی تھی کہ خرم کا دل چاہنے لگا وہ بس بولتی رہے۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ نمل سے پرسکون ماحول میں بات کرنا کتنا خوبصورت احساس ہے، جو ایک زبردستی کے رشتے میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو اذیت دے کر بظاہر شاید انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے انا کو تسکین مل رہی ہے، لیکن در حقیقت انسان کا ضمیر مر رہا ہوتا ہے کہ جب ضمیر مرنے لگے تو ذہنی سکون اور قلبی آرام سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اذیت چاہے انسان جان بوجھ کر دے یا انجانے میں، اس کا اثر دونوں فریقین پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے پر دکھی ہونے کے باوجود وہ مطمئن تھا، اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ چنانچہ نمل کے سوال پر وہ اپنی ازلی لاپرواہی کے ساتھ بولا، فرق تو مجھے اب بھی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن پھر بھی اس اچانک فیصلے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ نمل بضد تھی۔ ہاں ہے وجہ، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ خرم نے نہایت صاف گوئی سے کہا تو نمل کچھ دیر سے دیکھنے رہنے کے بعد سنجیدگی سے کہنے لگی، کہیں یہ وجہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں یونیورسٹی میں سب بات کر رہے ہیں؟ خرم کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا تو نمل وضاحت کرتے ہوئے بولی، دیکھو مجھے تمہارے پرسنل معاملے میں بولنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن تمہارے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، صرف ان کی خاطر میں ایک مشورہ دوں گی، کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خرم نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تو نمل کچھ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا یہ سب تم زوبیہ کے لیے کر رہے ہو؟ خرم کو قطعی امید نہیں تھی کہ نمل یہ سوچ سکتی ہے۔ اس کا تو جیسے ایک دم دماغ ہی گم گیا۔ اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر نمل جلدی سے کہنے لگی، میں نے صرف ایک اندازے کے مطابق کہا ہے، اس کی تائید یا تردید کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اور میں اسی سب صرف فرقان انکل اور آنٹی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ دونوں بہت کیئرنگ ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے لکی ہو۔ والدین کو کبھی دکھ بھی نہیں دینا چاہیے، اور ایسے پیرنٹس کو تو بالکل بھی نہیں۔ کسی بھی والدین کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ اس کی اولاد کی شادی کسی ذہنی بیمار شخص سے ہو، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ان کی ایک ہی اولاد ہو۔ نمل بڑی رسانیت سے بول رہی تھی۔ خرم کو یقین تھا وہ یہ سب بلا وجہ نصیحت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، اسے واقعی اس کے والدین کی فکر ہے۔ لیکن خرم زوبیہ اور اپنے بارے میں فرقان حسن کے منہ سے سن کر اتنا پتہ تپا ہوا تھا کہ نمل کے منہ سے زوبیہ کا نام سنتے ہی اس کا تنفس بھی بڑھنے لگا۔ میں یہ سب زوبیہ کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ ہی میری اور زوبیہ کے بیچ ایسا کچھ ہے مجھے اس کی خاطر منگنی توڑ کر اپنے والدین کو دکھ دینا پڑے۔ میں تو یہ سب خرم نے کچھ کہتے کہتے سختی سے لب بھینچ لیے۔ نمل اس کے رد عمل پر کچھ سٹپٹا سی گئی۔ اسے عادت نہیں تھی ذاتی معاملے میں دخل دینے کی، اور یہ تو تھا بھی اتنا حساس موضوع کہ اس پر بات کرنے سے پہلے تو 10 بار سوچنا چاہیے، خاص طور پر تب جب سامنے والے سے آپ کی کوئی گہری وابستگی یا دوستی بھی نہ ہو۔ خرم کو چبا کر کہنے پر سنبل بھی بے اختیار ان کے قریب آ گئی۔ نمل کا مقصد آپ کو تانے مارنا نہیں تھا، وہ تو یہ سب آپ کے والدین کی خاطر کہہ رہی تھی، ورنہ تو یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نے چاہے جس وجہ سے ابھی یہ منگنی توڑی ہو، ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہے جو کسی بھی وقت کر لی اور کہیں بھی جا کر توڑ دی۔ اگر آپ پورے خلوص سے نمل کی طرح بڑے ہوتے تب تو بات الگ تھی، لیکن نہ آپ مخلص تھے اور نہ نمل۔ مطمئن ایسے رشتے کو بروقت ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یونیورسٹی میں کون کیا سوچ رہا ہے؟ سنبل جلدی جلدی بولی تو خرم ہنوز خشک لہجے میں بولا، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن کسی لڑکی کے بارے میں غلط رائے رکھنا اور بغیر تصدیق کے اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کر دینا نہایت غلط بات ہے۔ زوبیہ پاگل خانے میں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی اذیت اور تکلیف کا۔ نہ جانے اسے وہاں کب تک رہنا پڑے، پتہ نہیں وہ کبھی وہاں سے نکلے گی بھی یا نہیں۔ اس کی خاطر میرا تم سے منگنی توڑنا نہایت حماقت کی بات ہے۔ آئی ایم سوری۔ نمل بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی خجالت دیکھ کر خرم نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کچھ دیر نمل کو دیکھتے رہنے کے بعد بہت دھیمے لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اٹس اوکے۔ نمل اور سنبل خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں کہ اچانک سنبل نے اسے پکار لیا تو وہ اپنی جگہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ تب بھی بس ذرا سا گردن موڑ کر سنبل کو دیکھنے لگا، جس کا سوال خرم تو کیا نمل تک کو حیران کر گیا تھا۔ کیا یہ منگنی آپ نے اس لیے توڑی ہے کہ نمل خوش نہیں ہے؟ نمل منہ کھولے سنبل کو دیکھنے لگی، مگر سنبل کی نظریں خرم پر جمی تھیں، جو ایک حیران نظر اس پر ڈال کر نمل کو دیکھنے لگا تھا، مگر نمل اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نمل دانت پیستے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولی، مگر سنبل پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ بڑی گہری نظر سے خرم کا مشاہدہ کر رہی تھی، جو بالکل خاموش کھڑا تھا، اور اس کی اس خاموشی نے نمل کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی استہزائیہ ہنسی یا تمسخرانہ فکرے کے منتظر تھی، تبھی سے سنبل کا یہ سوال کرنا سخت گراں گزرا تھا، جس نے پوچھ کر ایسے تاثر دیا تھا جیسے وہ دونوں بڑے خوش فہم ہوں اور جانے کون سی تصوراتی دنیا میں رہ رہے ہوں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے سنبل کا مذاق اڑایا، نہ ہی کوئی چھچورا سا قہقہ مارا، بلکہ اس نے تو سنبل کے سوال کی نفی بھی نہیں کی، حالانکہ اسے فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ نمل نے بے ساختہ خرم کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ بغیر کچھ کہے فوراً اپنی گاڑی کی طرف گھوم گیا۔ پھر گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گاڑی نکال کر لے جانے تک اس نے ان دونوں کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جبکہ دونوں کتنی ہی دیر اس دھول کو دیکھتی رہیں جو خرم کی گاڑی اڑا کر گئی تھی۔ نمل دانستہ سنبل کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ وہ اس وقت اس موضوع پر کچھ بولنا تو درکنار کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے برعکس سنبل سوچوں میں اتنی غرق بھی تھی کہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ سنبل میں گھر جا رہی ہوں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، نمل نے کہا، اور سنبل کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سارے راستے اس کا ذہن بری طرح منتشر رہا، کسی بھی ایک نقطے پر وہ یکسو ہو کر سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی ذہن رشیدہ کی طرف چلا جاتا، کبھی عصمت خلیل کے غصے کے بارے میں سوچنے لگتی۔ اچانک اسے فرقان حسن اور مسز فرقان سے کل رات والی ملاقات کا خیال آ گیا، تو کبھی خرم کے رویے کی تبدیلی اسے الجھانے لگتی۔ انہیں ساری الجھنوں کے ساتھ جب وہ گھر پہنچی تو عصمت خلیل رشیدہ پر چیخ چلا کر تھک چکے تھے۔ البتہ نمل کو دیکھتے ہی انہیں ایک نئی قوت مل گئی، تو وہ ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ نمل کی توقع کے مطابق ان کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ کل دونوں ماں بیٹی اس قدر بد اخلاقی سے پیش آئیں کہ خرم کی عزت نفس مجروح ہو گئی۔ فرقان صاحب کو عصمت خلیل نے فون کیا تھا اور وہ بیٹے کی حرکت پر سخت شرمندہ تھے۔ گو کہ عصمت خلیل ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش نہیں آئے تھے، لیکن کا معزت خوانا انداز سن کر وہ اپنی بھڑاس نہ نکال سکے، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے پاس رشیدہ اور نمل موجود تھیں، جن پر اپنی جھنجھلاہٹ نکالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نمل خاموشی سے رشیدہ کی ویل چیئر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رشیدہ بے آواز رو رہی تھی۔ نمل اس وقت کچھ کہہ کر ہنگامے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، ویسے بھی اس کے پاس کہنے کے لیے ایسا کچھ خاص تھا بھی نہیں۔ خرم میں بظاہر ایسی کوئی برائی نہیں تھی جسے بنیاد بنا کر وہ عصمت خلیل کے فیصلے کو غلط قرار دیتی۔ البتہ ان کی جلد بازی اور رشیدہ اور نمل سے مشورہ کیے بغیر سب طے کر دینا اخلاقی اور شرعی لحاظ سے غلط تھا، مگر اس وقت اس پر بات کرنا بے سود تھا، اور یہ تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ خرم کا اس سے منگنی کرنے کا مقصد کیا تھا، لہٰذا یہ شکایت کرنے کا تو سرے سے حق ہی نہیں بنتا تھا۔ کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا رویہ فرقان حسن اور بھابھی کے ساتھ کس قدر خشک اور روکھا پھیکا ہے۔ خرم سے بھی تم نے ڈھنگ سے کوئی بات نہیں کی، بھلا ایسی لڑکی سے اسے شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یونیورسٹی میں بھی تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتی ہوگی۔ بیزار وہ عصمت خلیل صرف جلے کے پھپولے پھوڑ رہے تھے، ورنہ انہیں کیا پتا نمل ان کے آنے سے پہلے فرقان حسن اور مسز فرقان کے ساتھ بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہی تھی۔ تم اب کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی،
جب رشیدہ نمل ان کی کسی بات پر کچھ نہ بولی تو آخر تھک کر انہوں نے صرف نمل کو تپانے کے لیے ہی کہا جس کی نمل کو امید تھی۔ نمل نے ایک نظر رشیدہ کے چہرے پر ڈالی جہاں دکھ اور ملال کا ایک پورا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اشک تھے کہ جب بہہ جا رہے تھے۔ نمل نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ اس وقت رشیدہ کے لیے بس وہ یہی کر سکتی تھی کہ ببرے ہوئے عصمت خلیل سے کوئی بحث نہ کرتی۔ اگر وہ کچھ کہتی تو عصمت خلیل جواباً اتنا زہر اگلتے کہ رشیدہ کی رگ و پے میں خون کی جگہ دکھ اور تلخیاں گردش کرنے لگتیں۔ عصمت خلیل حکم صادر کر کے پاؤں پٹکتے گھر سے باہر نکل گئے تو رشیدہ جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نمل بیٹھ کر ان کے لیے پانی لے آئی جسے پینے کے بعد کافی دیر وہ بولنے کے قابل ہوئیں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سب کیوں ہوا؟ نمل جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ جو اسے پتہ تھا پتہ نہیں کتنا صحیح تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو رشیدہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگیں، چلو جو بھی وجہ ہو، تم جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ اللہ کرے اسی میں تمہاری بہتری ہو اور ہم سب کی بھلائی۔ نمل کچھ بھی نہ بولی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی تو رشیدہ ویل چیئر کچن کی جانب گھماتے ہوئے کہنے لگیں، ابھی کچھ دن یونیورسٹی نہ جاؤ، تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، اور پھر خرم بھی وہیں ہوتا ہے، کچھ دن ہر زبان پر یہی چرچا ہوگا، لوگوں کی باتیں تمہیں خواہ مخواہ پریشان کریں گی۔ رشیدہ یہ کہہ کر چلی گئیں، جبکہ نمل صرف سوچتی رہ گئی کہ جب بھی جائے گی نئے سرے سے لوگ اس موضوع پر بات کرنے لگیں گے۔ اس کا گھر میں بیٹھنا کوئی حل نہیں، البتہ یہ واقعی سچ تھا کہ عصمت خلیل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں شدید پیچ و تاب میں مبتلا کر گیا تھا، اور ان کی چڑچڑاہٹ پتہ نہیں کتنے طویل عرصے تک نمل اور رشیدہ پر نکلنی تھی۔ اگر یہ سب صرف زبان تک محدود رہتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ رد عمل کے طور پر مزید کوئی فیصلہ کرنے والے تھے تب تو جانے کیا ہوگا۔